بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں جو مختلف فتنے ابھرتے رہتے ہیں، ان فتنوں سے ہمیں یہ بات تو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر ہمارا تعلق معتبر علماء سے نہیں ہوگا تو پھر آسانی سے کوئی بھی ہمیں گمراہ کر سکتا ہے۔ دلی کے اندر یہ جو فتنہ ہوا، عبدالرشید نامی ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے مختلف دعوے کرنے شروع کیے اور لوگ اس کی باتوں کو ماننے لگے، اور اس طرح سے ماننے لگے کہ باقاعدہ جو ہے سفید لباس پہننا شروع کر دیا، پگڑیاں پہننی شروع کر دی کالے رنگ کی، اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ اب وہ آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت بھی عطا کی ہے، خلافت بھی عطا کی ہے، جو مجھے نہیں مانے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہ جائے گا۔ خواب سنائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے دلی کے علماء اور مفتیان کرام کو کہ انہوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایک طرح سے اس فتنے پر فی الوقت روک لگا دی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ فتنہ ختم بھی ہو جائے گا۔ لیکن ذرا سوچئے تو صحیح کہ کس طرح سے ایک عام سی بات ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، صاف طور پر پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی مکار قسم کا ہے، جھوٹے دعوے کر رہا ہے، کیسے اس آدمی کی بات کو مانا جا سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد جو ہے اس آدمی کو ماننے والے موجود رہتی ہے اور لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہر جگہ ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جس آدمی سے ہم جڑے ہوئے ہیں، جس سے ہم وابستہ ہیں، یہ آدمی ہمیں سیدھے راستے پر لے بھی جا رہا ہے یا نہیں۔ جو معتبر علماء ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس بارے میں غور و فکر ہونا چاہیے۔ جو حضرات غور و فکر ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کس سمجھ جا رہے ہیں۔ بہرحال اس آدمی نے، عبدالرشید نامی جو شخص تھا، خوابوں کو بنیاد بنایا۔ اب یا تو یہ سارے جھوٹے خواب ہیں یا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ ان خوابوں کے اندر کوئی سچائی تھی، تو اگر یہ آدمی اہل علم میں سے ہوتا یا علماء کی صحبت میں جا کے بیٹھتا، ان سے تعبیر معلوم کرتا تو اسے صحیح تعبیر بتا دی جاتی، یہ بھٹکنے سے جو ہے بچ جاتا۔ لیکن اس نے سوچا کہ نہیں، بس جو کچھ خواب کے اندر نظر آ رہا ہے مجھے تو اسی کا اعلان کر دینا چاہیے۔ اس سے پہلے بہت سے لوگ اسی طرح سے گمراہ ہوئے ہیں۔ محمد جون پوری کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس نے خواب کے اندر یہ دیکھا تھا کہ انت المہدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس سے کہہ رہے تھے کہ تو مہدی ہے، اور 3 مرتبہ اس نے اس طرح کا خواب دیکھا، اور پھر بعد میں اس نے اعلان کر دیا کہ میں مہدی ہوں، حالانکہ وہ تو پڑھا لکھا آدمی بھی تھا۔ یہ تو جاہل قسم کا آدمی ہے جو محمد جون پوری تھا، وہ تو پڑھا لکھا آدمی بھی تھا۔ تو بعد میں کسی معبر نے، کسی بڑے عالم نے یہ بتایا اور اس خواب کی تعبیر یہ دی کہ در حقیقت اسے مکمل خواب یاد نہیں رہا۔ خواب کا مطلب یہ تھا کہ انت المہدی الان وانت تضل بعد ذلک، کہ ابھی تو تم مہدی ہو لیکن اس کے بعد جو ہے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور ہوا بھی ایسے کہ بعد میں چل کر وہ گمراہ ہو گیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، بارہا اس کو سنا اور سنایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو آواز سنائی دی کہ آج سے تمہاری ساری نمازیں معاف کر دی گئی ہیں، تمہارے لیے ساری حرام جو چیزیں ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں۔ اب دیکھیں کوئی جاہل قسم کا آدمی یہ سنے جو مجاہدہ کر رہا ہو، اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہا ہو، بڑی محنت کر رہا ہو، اس کو اگر کوئی اس طرح کی آواز سنائی دے تو وہ سوچے گا کہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور واقعتاً میرے لیے تو حرام چیزیں بھی حلال ہو گئی ہیں، مجھے تو آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہاں تو اسے تو عبدالرشید کو تو خواب نظر آ رہے تھے، یہاں تو سنائی دے رہا تھا باقاعدہ بغیر خواب کے۔ لیکن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور یہ سوچا کہ حرام چیزیں جو ہیں وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں تھی، اور نمازیں میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ شیطان ہے، شیطان کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ یہاں دال گلنے والی نہیں ہے تو کہنے لگا کہ آج تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا بلکہ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ یہ اس طرح کا واقعہ سنایا جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے جو اہل علم ہیں جب وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور ان پر اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو یہ تو کس کھیت کی مولی ہیں صاحب۔ تو اب ذرا سا ان کے خواب دیکھ لیں، کس طرح کے عجیب و غریب خواب جو ہے ان کے حوالے سے دیکھے گئے ہیں، انہوں نے دیکھے ہیں۔ عجیب، سن کے آپ کو لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، اور حیرت بھی ہوگی کہ لوگ کیسے اس طرح کی باتوں کو جو ہے تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ ہندی میں جو ہے ایک رسالہ کسی نے شائع کیا ہے جس میں عبدالرشید جو دلی میں شخص رہتا تھا جس نے یہ سب دعوے کیے، تو اس سے متعلق ایک خواب ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا خواب ہے، تقریباً یہ 23-24 خواب ہیں جو اس رسالے کے اندر ذکر ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض کو میں ذکر کیا دیتا ہوں۔ یہ ترجمہ کیا گیا ہے ہندی سے، اس میں ترجمہ کرنے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں اس لیے کہ چیٹ GPT سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ جو ہندی ورژن ہے اصل اسی کا اعتبار ہوگا۔ بہرحال ترجمہ اس طرح سے ہے کہ 2025 میں جماعت چل رہی تھی، اس دوران ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھی، یہ اس گاؤں کا نام تھا۔ تو وہاں اندر گئے، وہاں تقریباً 70-80 ساتھی تھے۔ سب ساتھی
عبد الرشید کو چھوڑ کر جا رہے تھے. عبد الرشید اسی آدمی کا نام ہے. یہاں اس نے ترجمہ کرتے ہوئے ابو راشد لکھ دیا ہے اور جگہ جگہ ابو راشد ہی نظر آئے گا, لیکن عبد الرشید نام ہے اصل اس کا. تو اسے چھوڑ کر جا رہے تھے. حضرت پوچھ بھی رہے تھے کہ کیوں جا رہے ہو, لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا تھا. سب بنا کچھ بتائے جا رہے تھے. اس لیے جا رہے ہوں گے, اس لیے کہ غلط دعوے کر رہا ہوگا. تو عبد الرشید ناراض ہو کر پہاڑ کی طرف جانے لگے. صرف 4 ساتھی باقی رہ گئے, ان کے نام بھی ذکر کر رکھے ہیں, ریحان, عرفان, جھانسی, ثاقب بھائی, اشارے گونڈا. پھر یہ لوگ اسی طرح سے جو 4 ساتھیوں کو جو ہے 4 خلیفہ بنا دیتے ہیں اپنے. اس طرح کے واحیات قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال چاروں ساتھی لائن میں کھڑے ہو گئے. تبھی ان کے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرشید ادھر آؤ. امیر صاحب واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے مبارک سے لگایا اور ارشاد فرمایا, بھروسہ رکھو اللہ تجھ ہی سے کام لے گا. اب یہ ظاہر ہے کسی بھی آدمی کے سامنے خواب بیچارے نوجوان کو جن کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا ہے اس کے سامنے سنائیں گے, وہ بہک جائے گا. وہ سوچے گا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھ ہی سے کام لے گا, تو جو آدمی کام کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور مجھے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. ایک خواب اس طرح سے ہے کہ مشورے کے بعد حضرت جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہے. ان کے ساتھ مولانا یعقوب صاحب بھی بیٹھے تھے. ایک شخص آیا اور اس حضرت سے سوال کیا, حضرت اللہ کون ہے؟ حضرت نے جواب میں کہا, میں ہی تو اللہ ہوں, نعوذ باللہ. یہ سن کر مولانا یعقوب صاحب کھڑے ہو گئے اور مسجد میں موجود لوگوں سے کہنے لگے, دیکھو بھائی اس کی بات سنو. 3-4 بار یہ کہا کہ دیکھو بھائی اس کی بات سنو, اس کی بات سنو. اور مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا کہ عشق کی انتہا تو اس سے پوچھو. جو آدمی دعویٰ کر رہا میں ہی اللہ ہوں, تو عشق کی انتہا تو اس سے پوچھو. تو جب یہ آدمی اس کے بارے میں اس طرح کے خواب نظر آ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں, تو کہاں رکنے والا ہے یہ آدمی؟ گویا کہ صرف بات نبوت تک رکنے والی نہیں تھی, اس سے بھی آگے بڑھنے والا تھا یہ آدمی. ہو سکتا ہے اس طرح کا دعویٰ کر دیتا کہ میں ہی خدا ہوں, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے عجیب و غریب دعوے کر رکھے ہیں نا, کہیں نبی ہونے کا دعویٰ, کہیں خدا ہونے کا دعویٰ, کہیں کچھ اور ہونے کا دعویٰ. تو یہی حال اس آدمی کا بھی ہے. ایک خواب اس طرح سے کہ کسی جگہ گشت کر رہے تھے, عبد الرشید آرام کر رہے تھے اور فلاں آرام میں تھے. سامنے سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور ریحان سے پوچھتے ہیں کہ عبد الرشید کی طرف اشارہ کر کے کہ کیا یہی عبد الرشید ہیں؟ ریحان کہتا ہے کہ جی یہی ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کچھ زندگی ہم سے میل کھاتی ہے, اس کی قدر کرو. اس کی کچھ زندگی ہم سے میل کھاتی ہے, اس کی قدر کرو. حضرت عبد الرشید پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں یا جماعت میں چل رہے ہیں. وہ مدینے کے گیٹ کے سامنے پہنچتے ہیں. گیٹ کے اندر دائیں اور بائیں طرف عربی لوگ کھڑے ہیں جو حضرت عبد الرشید کا استقبال کرنے کے لیے ہیں. پھر حضرت عبد الرشید صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے گیٹ کے سامنے پہنچتے ہیں. حضرت عبد الرشید صاحب روضہ مبارک کے اندر جانے لگتے ہیں. جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ رونے لگتے ہیں. حضرت عبد الرشید صاحب کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں, میں اندر جا کر ابھی واپس آیا. اس طرح کا جملہ ہے جو صاف نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پر. تو یہ بھی خواب جو ہے اس آدمی کے متعلق عجیب و غریب انہوں نے کہانیاں تلاش رکھی ہیں. ایسے یہ خواب ہے جو سعد صاحب کے متعلق ہے. اس میں لکھا گیا ہے کہ خواب اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ کوئی سمندر ہے بہت بڑا, اس کے کنارے پر حضرت عبد الرشید صاحب اور مولانا سعد صاحب اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. یہ 5 حضرات جو ہے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے تھے, سفید رنگ کے گھوڑے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سعد سے اور حضرت عبد الرشید صاحب سے کہ جاؤ چلو پانی پر. تو حضرت سعد صاحب نے یہ کہا کہ مجھے مرنا ہے کیا؟ یعنی گویا کہ سعد صاحب نے تو منع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ عبد الرشید کو بھی حکم دیا اور سعد صاحب کو حکم دیا کہ پانی پر چلو. تو سعد صاحب نے منع کر دیا. لیکن جب مولانا سعد صاحب نے کہا کہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی گردن اڑا دی, مولانا سعد صاحب کی گردن ہی جو ہے اڑا دی. پھر اس کے بعد حضرت عبد الرشید پانی پر چلے. جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشق رسول کی انتہا تو اس سے جو ہے اس سے پوچھ. تو یہ بھی جو ہے خواب ہے. اب اس طرح کے جو خواب بیان ہوں گے ظاہر ہے تو کیا ذہن بنے گا نوجوانوں کا؟ ان کا ذہن یہ بنے گا کہ یہ آدمی تو بھائی اس کے سامنے نہ
صاحب کی کوئی حیثیت ہے اس کے سامنے، نہ دوسرے لوگوں کی کوئی حیثیت ہے، تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا آدمی ہے، تو اس طرح کے لوگ جو ہے گمراہ ہوں گے۔ بہرحال یہ فتویٰ بھی آیا ہے، دارالعلوم وقف کی جانب سے یہ فتویٰ آیا ہے، اس میں یہی سوال کیا گیا ہے اس آدمی سے متعلق کہ ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے میرے لیے خوابوں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ارشاد فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے شیخ ہیں اور یہ بھی اعلان کرنے کا حکم کیا ہے کہ یہ بھی عرض کرو دوں کہ پوری زمین کی خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی ہے، پوری دنیا کی خلافت، سارے ملک، سارے شہر، ہر گاؤں، ہر شہر دیہات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلافت دی ہے اور بادشاہت بھی دی ہے، اور یہ فرمایا کہ جو آدمی اس کا انکار کرے وہ کافر ہو گیا۔ تو اس مذکورہ بیان یا خواب کے سلسلے میں مفتیان کرام عوام الناس کی کیا رہنمائی فرماتے ہیں، اور جو مسلمان یہ کہتا ہے اس کا کیا حکم ہے، وہ مسلمان رہا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں کہ انسانی خیالات، انسان دن بھر جو سوچتا ہے وہی رات کو خواب میں بھی دیکھتا ہے۔ دوسرا ہے شیطانی توہمات، کہ شیطان اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جنہیں وہ خواب کی شکل میں دیکھتا ہے۔ خواب کے دونوں قسمیں حقیقت میں خواب نہیں بلکہ محض توہمات ہیں۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات جو حقیقی خواب ہیں اور نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ چونکہ ان تینوں کے درمیان فرق کرنے کی کوئی یقینی صورت موجود نہیں ہے، اس لیے شریعت میں خواب حجت اور دلیل نہیں ہے۔ البتہ صرف انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی کے حکم میں ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ سوال میں جن صاحب نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، لہذا اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس آدمی کو بھی بلکہ اس طرح کے خوابوں کا انکار کرنا چاہیے۔ اس طرح کے بیانات عمومی مجمع میں بیان کرنا اور ایسی باتیں کہنا غیر شرعی ہیں۔ دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جاتا ہے، اور جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا تو وہ آپ ہی کو دیکھے گا، یہ ساری باتیں صحیح ہیں۔ لیکن جو آدمی خواب دیکھ رہا ہے، کیا اس کا جو وہم ہے، اس کا جو خیال ہے، اس کا جو دماغ ہے، کیا وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر خطا نہیں ہو سکتی ہے؟ بے شک اس کے اندر خطا ہو سکتی ہے۔ تو وہ یہ جو خوابوں کے بارے میں عوام کے ذہن میں جو بات بٹھا دی جاتی ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو آپ ہی تشریف لائیں، اس لیے کہ حدیث کے اندر آیا ہے، اور آپ نے جو بات ارشاد فرما دی ہے تو بس فرما دی، اس کو ماننا ہے تو ماننا ہے۔ حالانکہ جب وہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جو بالکل خلاف شرع ہیں، جن کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے، تو آدمی کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف نہیں لائے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ آدمی کو بس یہ سمجھ لینا چاہیے تو اس کا دماغ ٹھیک رہتا ہے، ورنہ تو پھر یہ آدمی بھی یہی ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا آپ نے، یہ آدمی یہی گڑبڑ کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرما دی ہے، صحابہ کرام نے یا پہلے اس طرح سے ہوا ہے کہ کوئی خواب دیکھ لیا گیا ہے تو فوری طور پر اس پر عمل ہوا ہے، تو میں بھی یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے بارے میں جو خواب آ گئے میں فوری طور پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حالانکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، بس آسان سی بات یہ ہے۔ اس طرح کے بیانات عمومی مجمع میں بیان کرنا، ایسی باتیں کہنا غیر شرعی اور ان کے خلافت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، کہ تمام زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس کا وارث بناتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت کے 30 سال ہیں، اس کے بعد بادشاہت ہے۔ تو اس آدمی کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلافت دی ہے کیوں کر درست ہو سکتا ہے۔ پھر خواب کی خلافت کو کوئی اعتبار نہیں ہے، اور ان کو نہ ماننے والے کو کافر کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اس کو حجت شریعہ تسلیم کرتا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ سوال کی تفصیلات سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب بیان کا خواب کی دوسری قدم شیطانی توہمات کے قبیل سے ہے، اس لیے اپنے خوابوں کو حکم شرعی سمجھنے والا اور جو ان خوابوں کو نہ مانے اسے کافر کہنے والا خود فاسق ہے، ان کو اپنے بیان سے تائب ہونا چاہیے اور اس طرح کے خواب بیان کرنے کا سلسلہ بند کرنا چاہیے، ورنہ یہ کسی نئے فتنے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ دلائل وغیرہ جو ہے ذکر کر رکھے ہیں۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم۔